بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں ہوں وحید حسین، اور ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا میں 17 اضلاع کے اندر کل جو انتخابات کا انعقاد کیا گیا۔ ابھی تک کی جو رپورٹس ہیں آپ کو معلوم ہوگا، پھر دہرائے دیتے ہیں کہ 64 میں سے 45 سیٹوں کا نتیجہ آ چکا ہے، جس میں سے 15 سیٹیں جو ہیں وہ JUIF مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے جیتی ہیں، 12 سیٹیں جو ہیں وہ PTI کے حصے میں آئی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں تو عوامی نیشنل پارٹی نے 6 سیٹیں ابھی تک جیتی ہیں، اور 6 جو ہیں وہ آزاد امیدوار مختلف تحصیلوں کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر جو ہیں وہ جیت پائے ہیں۔ اسی طرح 3 سیٹیں جو ہیں وہ نواز لیگ کو گئی ہیں، اور ایک جماعت اسلامی، ایک جو ہے وہ تحریک اصلاحات کو گئی ہے، اور ایک سیٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ابھی تک جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ گئی ہے۔ یہ غیر حتمی نتیجے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو 19 باقی سیٹیں جو ہے وہ رہ گئی ہیں جن کے نتائج ابھی آنا باقی ہیں۔ اوورآل اگر آپ دیکھیں تو تقریباً ابھی تک کے نتیجے جو ہیں اس میں سے تقریباً 70 سے 75% جو سیٹیں ہیں وہ اینٹی PTI فورسز نے یا سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ اس کے اندر کامیابی حاصل کی ہے۔ ہری پور کا اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں 3 تحصیلوں میں سے 2 تحصیلیں جو ہیں وہ PMLN کے کھاتے میں چلی گئی ہیں، یعنی ایک تحصیل جو ہے خانپور کی ہے وہ بھی نون لیگ نے جیتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں تو ہری پور سٹی کی جو سیٹ ہے وہ سمیع اللہ ایک آزاد امیدوار تھے، انہوں نے اختر نواز کو PTI کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو شکست دی ہے تقریباً 10,000 11,000 ووٹوں کے مارجن سے۔ لہٰذا اگر آپ دیکھیں اسی طرح پشاور کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جو JUIF کے زبیر علی ہیں ان کی اس وقت جو ہے وہ لیڈ ہے، کافی بڑی لیڈ ہے، اور بنگش جو PTI کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ ان سے پیچھے ہیں۔ لہٰذا لگتا ہے ایسے ہے کہ پشاور جو کہ خیبر پختونخوا کا میٹروپولیٹن سٹی ہے، اس کا یعنی دارالخلافہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا مین شہر ہے خیبر پختونخوا کا، بڑا شہر ہے، اور اس کی ایک بڑی اہمیت ہے، جہاں پہ سیکریٹریٹ ہے، جہاں چیف منسٹر بیٹھتے ہیں، جہاں پہ گورنر بیٹھتے ہیں، وہاں پہ PTI کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو اس وقت سامنے بیانات آئے ہیں PTI کے، جس میں شبلی فراز صاحب نے یہ کہا ہے کہ PTI کا مقابلہ ہی PTI سے ہو رہا تھا۔ جو شوکت یوسف زئی ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ مہنگائی ایک بڑا فیکٹر ہے ہماری ناکامی کے اندر۔ ظاہر ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی معیشت کی، اگر آپ جائزہ لیں پچھلے 3.5 سالوں کا، تو حکومت جو ہے وہ 5 وزرائے خزانہ جو ہیں ان کو تبدیل کر چکی ہے، اور دیکھا جائے تو PTI کا وزیر خزانہ تو تھا ہی نہیں۔ زیادہ ٹائم جو ہے وہ حفیظ شیخ نے گزارا، جو کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جن کا تعلق رہا ہے، اس سے پیچھے جنرل مشرف کے دور میں بھی وہ رہے۔ اسی طرح اگر آپ شوکت ترین کو دیکھیں تو یہ بھی پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں۔ لہٰذا آپ PTI کا جو ہے بدقسمتی سے وزیر خزانہ اپنا ایک وہ سامنے نہیں لا سکے، اور معیشت اور مالی معاملات کے اندر PTI کی جو کارکردگی ہے وہ حوصلہ افزا نہیں رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی اشیاء خوردنی کی قیمتیں ہیں، آپ چینی کو دیکھ لیں، آٹا کو لے لیں، اسی طرح اگر آپ بجلی کو دیکھ لیں، گیس کے بلوں کو دیکھ لیں، اسی طرح پیٹرولیم پرائسز کو اگر آپ دیکھ لیں، تو اس کے اندر ایک بہت بے دہشا اور انتہا کی جو ہے وہ مہنگائی آپ کو اس کے اندر دکھائی دیتی ہے، جس کی وجہ سے عوام زیادہ پریشان تھی، لوگوں کے جیبوں کے اوپر کافی زیادہ بوجھ تھا، لوگوں کے پرسوں کے اوپر بہت زیادہ بوجھ تھا، لوگوں کی جو آمدنی ہے اخراجات کو میٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک بہت بڑا گیپ آپ کو دکھائی دیتا ہے، یعنی تنخواہوں کے اندر جو اضافہ بھی ہوا پچھلے تقریباً 3.5 سال کے دوران، حکومتوں نے، مرکزی حکومت ہو یا صوبائی حکومتوں نے جو اضافہ کیا وہ اخراجات کے مقابلے میں کم تھے۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور اگر آپ انالیسس کریں ان الیکشنز کا، پچھلے 3.5 سالوں کے دوران جو بائی الیکشنز ہوتے رہے مختلف ملک کے علاقوں کے اندر، اس میں بھی PTI جو ہے اس کو زیادہ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح ابھی جو لوکل گورنمنٹس کے اندر، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں 8.5 سال سے PTI جو ہے وہ حکومت میں ہے،
اور ان کی اگر آپ اوور آل کارکردگی دیکھیں تو سب سے پہلے ہیلتھ کارڈ بھی خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نے شروع کیا، کچھ کمیونیکیشن کے حوالے سے بھی انہوں نے روڈ نیٹ ورک کے اوپر بھی انویسٹمنٹ کی، بی آر ٹی بنائی، گو کہ اس کے اندر بھی کافی زیادہ سوالات اٹھائے جاتے رہے۔ اس کے جو اوریجنل بجٹ تھا بنیادی طور پہ مختص کیا گیا تھا، اس سے کئی 100 گنا زیادہ بجٹ جو ہے اس کے اوپر خرچہ ہوا۔ 2018 میں جس پروجیکٹ نے کمپلیٹ ہونا تھا وہ آنے والی دوسری حکومت کے اندر جا کے اس کو مکمل کیا گیا۔ پھر اس کا جو بسوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ خرابیاں، پرابلمز جو ہے وہ آپ کو دکھائی دیے۔ لہٰذا اوور آل اگر آپ دیکھیں، اسی طرح بلین سونامی ٹری کا بھی ایک پروجیکٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے عمران خان صاحب نے شروع کیا تھا۔ مطلب یہ میگا پروجیکٹس آپ کو دکھائی دیتے ہیں، کچھ اصلاحات پولیس کے اندر دکھائی دیتی ہیں آپ کو، ہیلتھ ایجوکیشن کے اندر بھی۔ لیکن اس کے باوجود جو مہنگائی، اوور آل مہنگائی پچھلے چند سالوں کے اندر ملک میں دکھائی دی ہے، اس کی وجہ سے عوام دکھائی یہ دیتا ہے کہ نالا ہے، کافی زیادہ ناراض ہے، پریشان ہے، اور انہوں نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ ان انتخابات کے ذریعے دے دیا ہے کہ پی ٹی آئی سے، اور پی ٹی آئی کی جو پالیسیز ہیں، پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے، اس سے عوام اتنی زیادہ کوئی خوش دکھائی نہیں دیتی۔ بیانیہ کیا ہے؟ ان کا احتساب کا بیانیہ ہے۔ سب سے سٹرونگ جو بیانیہ تھا عمران خان صاحب کا 18 کے انتخابات سے قبل، وہ احتساب کا بیانیہ تھا، اور 2 خاندانوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا، نواز شریف کی جو فیملی ہے یعنی شریف خاندان کو، اور بھٹو خاندان کو۔ اسپیشلی زرداری صاحب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ان کی پارٹی کے لوگوں کی اگر ہم بات کریں، اسی طرح پی ایم ایل این کی اگر ہم بات کریں، تو انہوں نے 3.5 سال کے دوران نیب نے جتنی بھی کاروائیاں کی ہیں وہ زیادہ تر آپ کو نون لیگ کے ارد گرد گھومتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، یا پیپلز پارٹی کے ارد گرد گھومتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ اس کے اندر آپ کو اکا دکا کیسز آپ نے دیکھا، جس میں علیم خان کو کچھ عرصے کے لیے اندر کر دیا گیا، جس سے وہ پارٹی سے ناراض بھی ہوئے، نالا بھی ہوئے، لیکن باقی کے پی کے حوالے سے جتنے بھی کیسز تھے ان کو بند کر دیا گیا۔ لہٰذا یہ جو بیانیہ تھا آپ کا احتساب کا، وہ لگتا یہ ہے کہ اب فروخت ہوتا ہوا یا بکتا ہوا عوام کے اندر اس کو پذیرائی نہیں مل رہی، کیونکہ آپ کی جو کارکردگی رہی ہے معیشت کے حوالے سے، اور آپ کی کارکردگی جو مہنگائی کو کم کرنے کے حوالے سے ہے، وہ کافی زیادہ کمزور ہے، وہ کافی زیادہ ناکامی کا شکار ہے۔ پھر ایک اس کے اندر ایلیمنٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ ضرور اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی جو جتنی بھی قیادت ہے مرکز کے اندر، جو ان کے خیبر پختونخوا سے جو وزراء ہیں، یا ان کے جو وزیر مملکت ہیں، یا وہ جو ایڈوائزرز ہیں، یا خیبر پختونخوا کے اندر جو گورنمنٹ ان کی ہے، وہ لگتا ہے ایسے ہے، باوجود اس کے کہ اگر آپ پچھلے چند ماہ کے دوران دیکھیں تو مراد سعید نے کافی بڑے بڑے جلسے بھی کیے مختلف شہروں کے اندر، مختلف اضلاع کے اندر، پشاور میں، اسی طرح سوابی کے اندر، اسی طرح سوات کے اندر، لیکن وہ ووٹ کے اندر آپ کو ٹرانسلیٹ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ بڑے بڑے جلسے بھی آپ نے کر لیے، ظاہر ہے کہ جلسوں کے اندر لوگ آ بھی جاتے ہیں، لیکن ووٹ بینک جو ہے اس کو انٹیکٹ کرنا جو ہے وہ بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ لہٰذا خاص کر جو آپ کے مرکز کے اندر جو وزراء ہیں، ان کا لگتا یہ ہے کہ اپنے حلقوں کے اندر کے پی کے میں جن اضلاع کے اندر ابھی تک انتخابات ہوئے ہیں 17 اضلاع میں، ان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن جو جنرل الیکشن ہوتا ہے اور جو مقامی حکومتوں کے الیکشن ہوتے ہیں، اس میں کافی زیادہ آپ کو ایک گیپ دکھائی دیتا ہے، یا ایک فرق دکھائی دیتا ہے۔ جو مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوتے ہیں اس میں پارٹی کا تو ووٹ ضرور ہوتا ہے، لیکن خاندانوں کا اثر و رسوخ، برادری کا جو سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اس کا ایک بڑا کلیدی اس کے اندر کردار ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ جو سٹنگ گورنمنٹس ہوتی ہے بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں ہسٹوریکلی بھی، تو ان کو زیادہ پذیرائی نہیں ملتی، گو کہ اور خیبر پختونخوا کی ایک بہت اچھی بات آپ کو اگر آپ دیکھیں تو 2008 کے اندر انہوں نے یعنی جنرل الیکشنز کی میں بات کرتا ہوں، انہوں نے اے این پی پیپلز پارٹی کو جتایا، اور 13 کے انتخابات کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کو لے کر آیا، اور پھر پی ٹی آئی کو دوبارہ 2018 میں انہوں نے یعنی انتخابات کے اندر کامیاب کیا۔ اور 2002 کے اندر جو الیکشن ہوئے تھے جنرل مشرف کے دور میں، اس میں ایم ایم اے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر جیتی تھی۔ لہٰذا
کے پی کے کا جو ووٹر ہے وہ باقی پاکستان کے جو 3 صوبے ہیں ان کے ووٹر سے بالکل مختلف ہے. وہ پریکٹیکلی تبدیلی جو ہے آپ کو ووٹ کے ذریعے آپ کو دکھائی دے گی. ایک ان کی سوچ کے اندر آپ دیکھیں گے ایک چینج دکھائی دے گی. اور اب کے لگتا یہ ہے کہ یہ جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں جو ووٹر ہے خیبر پختونخوا کا اس کے اندر ایک تبدیلی آپ کو دکھائی دیتی ہے این ٹی پی ٹی آئی ووٹ ڈالنے کے حوالے سے کہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں, گورنمنٹ کی جو فیصلہ سازی ہے, اس سے جو عوام ہے وہ کافی زیادہ آپ کو ناراض اور تنگ دکھائی دیتی ہے, خاص کر مہنگائی کے حوالے سے. اور اس پہ حکومت کو, خاص کر عمران خان صاحب کو اگلے آنے والے دنوں میں سوچنا ہوگا. جو باقی اضلاع رہ گئے ہیں خیبر پختونخوا میں دوسرے فیز میں, وہاں پہ دوسرے مرحلے میں وہاں پہ انتخاب ہونے ہیں, وہاں پہ کس قسم کی یعنی وہ ڈیسیژن میکنگ کریں گے. خاص کر جو ہزارہ کے 4-5 اضلاع کے اندر یعنی ایبٹ آباد, مانسیرہ, بٹگرام اور کوہستان اور کالا ڈھاکہ, وہاں پہ ابھی انتخاب ہونا باقی ہے. اسی طرح سوات اور شانگلہ کے اندر اور چترال کے اندر باقی ہے. 4 اضلاع جو ہیں وہ فاما فاٹا کے اندر بھی الیکشن ہونا باقی ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے پی ٹی آئی جو ہے وہ کس قسم کی کارکردگی جو ہے اس کا مظاہرہ کرتی ہے. لیکن ایک وارننگ ہے اس کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے. اب جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے اور پیپلز پارٹی کا, وہ تو لگتا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں کوئی خاص پذیرائی ان کو نہیں ملی. اگر آپ دیکھیں تو ہزارہ کے اندر پی ایم ایل این کا ایک گڑھ سمجھا جاتا ہے, وہاں پہ تو چلیں 2 تحصیلوں کے اندر انہوں نے کامیابی حاصل کر لی اور ایک اور سیٹ جو ہے وہ حاصل کی. لیکن پیپلز پارٹی آپ کو جو ہے وہ اس میں ان کو کامیابی نہیں مل سکی, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بلاول جو ہے وہ کافی زیادہ پرجوش تھے کہ خیبر پختونخوا میں ہم نے اپنی پارٹی کو ریوائیو کیا ہے, انہیں مزید کام کرنے کی وہاں پہ ضرورت ہے. اے این پی نیچرلی گورنمنٹ میں بھی رہی ہے, این پی کا اپنا ایک ووٹ بھی ہے, وہاں پہ ان کو 6 سیٹیں وہ لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن جماعت اسلامی جو ہے اس کو کافی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے آنے والے الیکشنز کے دوران. ناظرین, ہمارا جو فائنلی رزلٹ آ جائیں گے تو پھر آپ کے سامنے اپنے انالیسس جو ہیں اور اس حوالے سے جو اپڈیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. ہمارا جو فیس بک پیج ہے اس کو ضرور لائک کریں, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے ویوز بھی ہم سے شیئر کریں.